اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین. پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے آج ہمارا ویلاگ جو ہے وہ کافی لیٹ آ رہا ہے. میں جانتا ہوں آپ ناراض ہوں گے اس بات پہ, میری اس ہفتے کچھ مصروفیات ایسی رہی ہیں, لیکن آج ایکچولی ایک خوشخبری تھی جو یہ ہفتہ میرے لیے تو کم از کم کافی خوشخبریوں سے بھرا ہوا تھا, لیکن یہ خوشخبری جو ہے وہ ایک اپنے بیٹے کے حوالے سے ہے جس نے آج ماشاءاللہ ایک کمپٹیشن میں حصہ لیا. وہ آپ جانتے ہوں گے, جو لوگ ریگولرلی دیکھتے ہیں, کہ وہ ایک سوئمر ہے, تیراک ہے, اور آج اس نے پنجاب کا ایک سوئمنگ کا مقابلہ تھا, اس کے اندر اس نے شرکت کی اور اس کے اندر 3 گولڈ میڈل اور ایک ٹرافی, بیسٹ سوئمر کی ٹرافی اپنے ایج گروپ کے اندر جو ہے وہ اس نے جیتی ہے. تو میرا دن سارا دن وہاں پہ آج لگ گیا. ظاہری بات ہے جانا پڑتا ہے, یہ بھی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے, ایک باپ کی ڈیوٹی ہے جو لگی ہوئی ہے, اور اس سے میں چھٹی بھی نہیں لے سکتا. اس پہ بڑی ڈانٹ پڑتی ہے اگر چھٹی لے لی جائے, تو جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی اب جا کے میں فارغ ہوا ہوں اور اب آپ کے سامنے جو ہے وہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں. آپ فیملی کی طرح ہیں تو سوچا کہ یہ خوشخبری بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. خبریں بڑی امپورٹنٹ پچھلے 12 گھنٹے میں ڈیولپ ہوئی ہیں, جلدی ان کو کور کریں گے, لیکن ایک خبر میرے خیال میں سب سے بڑی ہے, اور وہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایک باقاعدہ انٹرویو آپ کہہ لیں یا ملاقات کہہ لیں کسی صحافی سے. وہ پہلی دفعہ ہوئی ہے, ایک باقاعدہ پراپر ایک لانگ ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے. اس کو ڈسکس کریں گے اس ویلاگ میں کہ ان کی جانب سے جو اشارے آئے ہیں, پیغامات آئے ہیں, اس کو ذرا ڈیکوڈ کریں گے. تو جناب سب سے پہلی جو خبر ہے وہ آپ جانتے ہیں خیبر پختونخوا میں اور جو نارتھ کے مختلف علاقے ہیں اس کے اندر بارش کی وجہ سے جو سیلابی صورتحال ہے اور کلاؤڈ برسٹ کے جو واقعات ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے جو انفارچونیٹلی جو اموات ہوئی ہیں, ذرا اس کی اپڈیٹس کیا ہیں, حالات کیا ہیں وہاں پہ, اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن ان اپڈیٹس کو دینے سے پہلے میں ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں قابل تعریف ہے, اور وہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب سے جو ہے وہ رابطہ کیا. اور ایون دو مریم نواز جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے, وہ جاپان کے دورے کے اوپر گئی ہوئی ہیں, لیکن مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے علی امین گنڈا پور سے رابطہ کیا اور تمام تر ان کی امداد کے لیے جو ہے انہوں نے ایک جو ہے وہ یہ آپشن ان کو دی, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو ہم لوگ وہاں پہ موجود ہیں. دس واز اے ویری گڈ جسچر. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسا قدم جو سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لانے کے لیے جو ہے وہ اٹھایا جائے, میں ہمیشہ اس کی تعریف ضرور کروں گا, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ اینڈ آف دا ڈے وی آر آل پاکستانیز. اٹ از ناٹ اباؤٹ پاکستان تحریک انصاف, نون لیگ یا پیپلز پارٹی ہے, جے یو ایف ہے یا ایم کیو ایم, اٹ از اباؤٹ پاکستان. اور میں نے اپنے جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا اور یہ رپورٹس آنا شروع ہوئی تھیں تو میں نے اسی دن یہ بات کہہ دی تھی کہ سب سے پہلے پاکستان ہے, برائے مہربانی پاکستانی بن کے سوچئے. ہمارے وہ تمام بھائی, ہمارے خیبر پختونخوا میں موجود تمام وہ بھائی, تمام وہ جگہیں, تمام وہ گاؤں شہر جو افیکٹ ہوئے ہیں, ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی مدد کی جائے. تو مریم نواز صاحبہ کا میں یہ جو جسچر ہے میں اس کو بڑا ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ اس طرح یہ فون کال کیا گیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو. اپڈیٹس اس حوالے سے یہ ہیں کہ سیلابی صورتحال سے 48 گھنٹے میں ہونے والی اموات کی تعداد اب 327 ہو چکی ہے, اور صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بتایا کہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع خصوصاً شدید متاثرہ بنیر سے مزید ہلاکتوں کی اطلاعات جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں. میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ جس جگہ کو نقصان پہنچا ہے وہ بنیر کا ایریا ہے, جہاں پہ گاؤں کے گاؤں, شہر کے شہر, فیملیز کی فیملیز جو ہیں وہ اس کی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں, اس کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے. اور بتایا گیا کہ اس تعداد میں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں ہونے والی ہلاکتیں بھی شامل نہیں ہیں, یہ جو 327 کا فگر آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا, جہاں سیلاب نے کم از کم 21 جانیں لے لیں اور بڑے پیمانے پر تباہی بھی مچی ہے. اب مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں بجلی کا نظام بھی جو ہے وہ بڑا متاثر ہوا ہے, اور کئی وہاں پہ جو پولز وغیرہ ہیں وہ بھی گرے ہیں, اور جس کی وجہ سے کئی علاقوں کو جو ہے بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی ہے. متاثرہ علاقوں میں پی ڈی ایم اے نے سمیت پاک آرمی اور ضلعی انتظامیہ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں, اور بارشوں کا یہ سلسلہ جو ہے 21 اگست تک جاری رہنے کی پیشگوئی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. ایسے وقت میں جب ایک صوبہ جو ہے وہ 300 سے زائد افراد سے جان ہاتھ دھو بیٹھا ہے, وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے علی امین گنڈا پور کو فون کر کے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی انہوں نے کروائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں ایک ٹویٹ شیئر کرنا چاہوں گا وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر رانا احسان افضل کا, جو میرا خیال میں بالکل آؤٹ آف ٹچ تھا. میں جہاں پہ اس بات کی تعریف کر رہا ہوں وہیں پہ کوئی ایسی چیز اگر ہو وہ جو میرا خیال میں اس موقع کے مناسبت سے نہیں ہے, اور وہ اس پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا, انہوں نے کہا جی ابھی تو کے پی میں 350 ڈیم بنے ہوئے ہیں, یہ حال ہوا ہے, اگر نہ بنے ہوتے تو کیا حال ہوتا.
دس واز اے ویری ویری ان ٹائملی کامنٹ ٹو میک اس موقع کے اوپر. آپ کو ضرورت نہیں تھی. میں جانتا ہوں, مجھے کافی حد تک اس بات کا شک ہے کہ رانا احسان افضل صاحب جو ہے نا, انہوں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے. یہ بہت سے ہمارے سیاستدان جو ہے نا, یہ ٹھیکے پہ اکاؤنٹ چلاتے ہیں. میں جانتا ہوں اس بات کو. کسی لونڈے کو انہوں نے پکڑایا ہوگا اکاؤنٹ, اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, اس نے کہا چیپ دو, یہ جو بھی اس سے فرق پڑتا ہے. رانا احسان افضل صاحب سے میں اس سے بہت بہتر لینگویج کی اور عقل کی جو ہے میں امید رکھتا ہوں. اور آئی ہوپ کہ جو بھی لونڈا آپ نے رکھا ہوا ہے, آپ اسے ذرا تھوڑی نکیل ڈالیں, اس کے منہ کے اوپر ذرا ٹیپ لگائیں, بلکہ اس کے ہاتھوں کے اوپر جو ہے ذرا ٹیپ لگائیں کہ وہ اس قسم کی بکواس جو ہے وہ ٹویٹ کرنے سے پہلے کوئی 40 دفعہ سوچے بیٹھ کے کہ وہاں پہ اموات ہوئی ہوئی ہیں, وہاں پہ یہ صورتحال ہے, کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہوئے ہیں, اور اس موقع کے اوپر آپ یہ چیز لکھ رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے. یہ کیا کوئی ٹائم ہے یہ لکھنے کا کہ جناب 350 ڈیم بنے ہوئے, تو یہ ہے کوئی سوچ سمجھ کے جو ہے, اگر اور کچھ نہیں تو میرا کم سے کم نون لیگ کا کوئی سینئر لیڈر ہی جو ہے ان کو بیٹھ کے سمجھا لے. مجھے لگتا ہے کوئی مسخرہ آپ نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ نا اس کو ٹھیکے کے اوپر دیا ہوا ہے, تو اس کو ذرا تھوڑا سا نا ذرا نکیل ڈالیں, اسے ذرا وہ کوئی ہوش کے ناخن لینے کی اسے بات کریں. ہر جگہ کے اوپر نا منہ نہیں کھولنا ہوتا, کیونکہ کبھی کبھار آپ کا منہ جو ہے نا باس بھی مارتا ہے. تو برائے مہربانی بہتر ہے کہ اپنا منہ اپنا بند ہی رکھیں اس موقع پہ, تو زیادہ اچھا ہے. اس کے علاوہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف کی جو ہے وہ جاتی عمرہ آمد ہوئی. وہاں پہ ان کی صدر مشفق نور نواز شریف سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ عام طور پہ اتنی زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوتی, لیکن پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر کافی ایکٹیویٹی ہوئی ہے دونوں بھائیوں کے درمیان. اس سے پہلے مری کے آس پاس جو وہاں پہ بھی ایک بڑی بیٹھک ہوئی تھی, جس میں کہ مختلف وزراء وہاں پہ موجود تھے, خواجہ آصف صاحب وغیرہ اور یہ لوگ سب وہاں پہ موجود تھے. اب یہ دوبارہ ایک آپس میں ملاقات ہوئی ہے. تو ویسے تو یہ کہا جا رہا ہے, مطلب آن دا فیس آف اٹ تو یہ کہا گیا ہے جی خیبر پختونخوا میں جو سیلابی صورتحال ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے اور سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. یہ ایک پریس ریلیز ہے, یا آپ سمجھ لیجئے کہ جو ایک کور اپ کے طور پہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, یہ ہوا ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ گفتگو نہیں ہوگی, لیکن دیر از سم تھنگ ایلس کوکنگ ایز ویل. کیونکہ اسلام آباد میں نا بڑی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں اس معاملے میں کہ کچھ نہ کچھ پک ضرور رہا ہے. اب کچھ کا کہنا ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ میٹنگز ہو رہی ہیں, کیونکہ عام طور پہ جب اتنی بڑی کوئی قانون سازی ہوتی ہے نا, تو اس وقت یہ بڑی بڑی میٹنگز جو ہے وہ ہونا شروع ہوتی ہیں کہ نمبر کس طرح پورے کرنے ہیں, بندے کس طرح اکٹھے کرنے ہیں, کس طرح سب کو آن بورڈ لے کر آنا ہے. تو ہو سکتا ہے, یہ میں آپ سمجھ لیجیے کہ ایک ہنچ ہے صرف, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی ہوا ہوگا, لیکن یہ ایک ہنچ ہے کہ سم تھنگ بگ از کوکنگ, جس کی وجہ سے یہ اتنی ملاقاتیں جو ہے ہو رہی ہیں. دوسرا, پاک فوج نے جناب ایک دن کی تنخواہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی کے لیے وقف کر دی ہے, جبکہ پاک فوج نے اپنا ایک دن کا راشن بھی سیلاب سے متاثرہ عوام کی امداد کے لیے مختص کر دیا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کا ایک دن کا راشن تقریباً 600 ٹن سے زیادہ بنتا ہے, جو یہاں پہ ڈونیٹ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا حکومت نے شدید بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد ریلیف اور ریسکیو آپریشن کے لیے 3 ارب روپے جاری کر دیے ہیں, جبکہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں, جہاں وہ سیلاب متاثرہ خاندانوں سے ملاقات اور ان کے مسائل بھی جو ہے وہ سنیں گے. گلگت میں نلتر ایکسپریس وے کا بڑا حصہ جو ہے سیلاب میں بہہ گیا, جس کے باعث زمینی رابطہ منقطع ہونے سے سیاح جو ہیں وہ نلتر میں پھنس گئے ہیں. گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ نلتر ایکسپریس وے کا بڑا حصہ سیلاب میں بہہ جانے کے بعد نلتر میں واقع 3 بجلی گھروں کو بند کر دیا گیا ہے اور شہر میں بجلی کی سپلائی معطل ہے. میں بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ گلگت بلتستان سے بھی یہ رپورٹ ہے اور آزاد کشمیر سے بھی یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ بجلی کا نظام جو ہے وہ کافی متاثر ہوا ہے. اس کے علاوہ پانی کی سطح بلند ہونے پر تربیلا ڈیم کے سپل ویز جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں, اور این ڈی ایم اے کے مطابق سپل ویز کھلنے کے باعث پانی کا بہاؤ 2,50,000 کیوسک تک جو ہے وہ پہنچ گیا ہے, اور متعلقہ حکام نے انتباہ جاری کیا ہے کہ دریائے سندھ کے بہاؤ میں ممکنہ اضافے کے پیش نظر ملکہ علاقوں کے مکین آبی گزرگاہوں کے قریب جانے سے گریز کریں. اس کے علاوہ پی ڈی ایم اے نے پنجاب میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شدید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ مانسون بارشوں کا 7واں سپیل جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے. اس سپیل کے تحت آئندہ 24 گھنٹوں میں شدید بارشوں کا امکان ہے, اور بالائی پنجاب میں طوفانی بارشوں سمیت کلاؤڈ برسٹ کے خدشات بھی موجود ہیں. تو پلیز بی ویری ویری کیئرفل اگر آپ کا کوئی کسی قسم کا کوئی ٹریول پلان ہے. اس کے علاوہ جناب مومن میں کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گر گیا تھا. تو خیبر پختونخوا حکومت کا یہ ہیلی کاپٹر تھا جو امدادی سرگرمیوں کے لیے نکلا ہوا تھا. اس کی جو رپورٹ ہے, ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور بتایا گیا ہے کہ کراچی سے خصوصی ٹیم جو ہے وہ خیبر پختونخوا پہنچی, اور اس ایویشن ٹیم نے مومن میں متاثرہ جگہ پہنچنے کے لیے 3 گھنٹے پہاڑ کے اوپر پیدل سفر کیا, اور اس کے بعد یہ رپورٹ جو ہے مرتب کی ہے. ہیلی کاپٹر حادثے کا بلیک باکس اہم شواہد کے لیے ڈرون کیمروں کی مدد لی گئی ہے, اور مومن کی تحصیل پنڈیالی میں دھند خراب موسم سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ پیش آیا ہے. ابتدائی رپورٹ کے مطابق پہاڑی علاقہ شدید دھند بادلوں کی لپیٹ میں تھا, اور جائے وقوع پر واقع پہاڑ 7.5 سے 8 ہزار فٹ کی بلندی کے اوپر ہیں,
اور ٹیم نے کہا ہے کہ جی صوبائی حکومت کے ہیلی کاپٹرز نے باجوڑ ریسکیو اور ریلیف آپریشن کے لیے جانا تھا. 12 بجے کے بعد ہیلی کاپٹر کا رابطہ نہیں ہوا. 3:30 بجے محمد انتظامیہ کو حادثے سے متعلق جو ہے وہ رپورٹ ملی. سرکاری ذرائع کے مطابق تحقیقاتی ٹیم نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جائے وقوع کی ویڈیوز اور تصاویر بنائی. دشوار گزار علاقے کے باعث تحقیقاتی ٹیم کا ہیلی کاپٹر جائے وقوع یا اطراف میں لینڈ نہیں کر سکا. اس کے علاوہ جناب وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے اور ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے 84 پیسے فی لیٹر جو ہے وہ کمی کر دی گئی. بڑا ایک ڈراپ ہے یہ. اور نئی قیمت جو ہے وہ 272 روپے 99 پیسے تقریباً 273 روپے ہو گئی ہے. جبکہ پیٹرول کی قیمت کے اندر جو ہے کسی قسم کا کوئی رد و بدل جو ہے وہ نہیں کیا گیا. اب آ جائیے جناب اس بڑی سٹوری کی جانب جو میرے خیال میں اس سٹوری آف دا ڈے, اور وہ ہے سہیل وڑائچ صاحب کا کالم. آپ کو یاد ہوگا آج سے چند ہفتے پہلے ہم نے سہیل وڑائچ صاحب کا کالم کہہ رہا ہوں پوڈ کاسٹ کیا تھا ہم نے. تو میں نے اسی وقت آپ کو کہا تھا کہ اس وقت میرا خیال میں نے ایکچولی جب یہ بات کہی تھی میں نے کہا جی اس وقت میرے خیال میں سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ بڑے باخبر صحافیوں میں سے ایک ان کا شمار کیا جا سکتا ہے. تو مجھے یاد ہے انہوں نے پوڈ کاسٹ کے دوران کہا تھا کہ یہ آپ نے کیوں کہا اس وقت. میں نے تو ماضی کے اندر بھی بہت بڑی بڑی خبریں بریک کی ہیں, تو میں نے کہا تھا آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہی سمون جن کو میں سمجھتا ہوں کہ پاورفل کوارٹرز کے تک جو ہے ان کی رسائی ہے اور وہ اندر کی خبر لا سکتے ہیں. اینڈ ہی از ڈن اٹ. آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو ہم کہ انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے جو ہے ایک طویل ملاقات کی ہے. اچھا امپورٹنٹ کیوں ہے میری نظر میں یہ ملاقات, یہ کیوں امپورٹنٹ ہے یا ان کا جو کالم ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر از سمون جو جرنلسٹ کے ساتھ اتنی انٹریکشن نہیں کرتے. اگر آپ کمپیئر کریں نا جنرل باجوہ سے, تو جنرل باجوہ کے مختلف صحافیوں کے, میں ناٹ آل آف دم بٹ چند مخصوص صحافیوں کے ساتھ جو ہے پھر بھی کافی انٹریکشنز ہوتے تھے کمپیریٹیولی. لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ میڈیا سے صحافیوں سے ذرا دور ہی رہتے ہیں, یا اگر کسی تقریب کے اندر ان کی ملاقات ہو جائے تو اسلام دعا سے زیادہ جو ہے وہ میرے خیال میں آگے نہیں جاتے, یا کوئی ایک ون لائنر کو کامنٹ کر دیا تو دیٹس اٹ. سہیل وڑائچ صاحب کی تقریباً 2 گھنٹے کی ایک طویل ملاقات ہوئی ہے. تو میں ذرا پڑھ دیتا ہوں پہلے, ذرا اس کو جو اس کا جو کانٹینٹ ہے ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کو ذرا تھوڑا سا انالائز بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی بالآخر وہ پہلی ملاقات بیلجیم کے شہر برسلز میں ہوئی ہے. یہ پہلی ملاقات تھی, میں نے نہ کبھی خفیہ ملاقات کی تھی اور نہ آج کی. یہ ایک عاجز صحافی اور فیلڈ مارشل کی ملاقات تھی جس میں میرے کھردرے سوالات تھے اور ان کے واضح اور شفاف جوابات. بات سیاست سے شروع ہوئی اور بالخصوص ان افواہوں پہ کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو تبدیل کرنے پر کام ہو رہا ہے. جنرل عاصم منیر نے برسلز کے جلسے میں اور میرے ساتھ 2 گھنٹے کی طویل نشست میں واضح طور پر کہا کہ تبدیلی کے بارے میں افواہیں سراسر جھوٹ ہیں. سو دس از پوائنٹ نمبر 1, آپ نوٹ کرتے جائیے گا. انہوں نے کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ سب خبریں تو سول اور عسکری ایجنسیوں کی طرف سے آئی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں. دراصل ان کے پیچھے حکومت اور مقتدرات دونوں کی مخالف اور سیاسی انارکی پیدا کرنے والے عناصر ہیں. تو پوائنٹ نمبر 2, کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی, اور اگر کوئی یہ چیزیں پھیلا رہا ہے تو بیسکلی وہ ایسے عناصر ہیں جو بیسکلی یہ رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس موجودہ سسٹم کے اندر. انہوں نے کہا اپنے عزائم پر انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا کہ خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے, مجھے اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں, میں ایک سپاہی ہوں اور میری سب سے بڑی خواہش شہادت ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سہیل وڑائچ صاحب سے ایکچولی یہ سوال اس وقت کیا تھا پوڈ کاسٹ میں. میں نے ان سے کہا تھا کہ جی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو صدر کا عہدہ چاہیے یا وہ جانا چاہتے ہیں, کوئی اس میں کس حد تک سے چاہیے. تو اس وقت انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ جناب یہ کچھ لوگ کچھ عناصر جو ہیں ان کو سجیشنز دیتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, لیکن ایسی کوئی چیز جو ہے فی الحال نہیں ہے. اور ناؤ اٹ ہیز بین ویلیڈیٹڈ کہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ وہ ایسی کسی چیز میں جو ہے انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ ایک سپاہی ہیں اور وہ سپاہی کے طور پہ جو ہے اپنا ٹرم جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. جنرل عاصم منیر بار بار سیاسی حکومت کے تدبر اور بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف کے 18 گھنٹے پر خلوص سے کام کرنے کے سراہتے رہے. انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران وزیر اعظم اور کابینہ نے جس عزم اور حوصلے کا مظاہرہ کیا اس کی تعریف کی جانی چاہیے. سو میرے خیال میں اس سے بڑا اور کیا سرٹیفکیٹ ہوگا کہ از ایبسلیوٹلی سیٹسفائیڈ کہ جو موجودہ سسٹم چل رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اینڈ از ایبسلیوٹلی ہیپی ود دیٹ. میں اس سے پہلے ابھی میرے خیال میں شاید 2 دن پہلے کی بات ہے, میں نے پتہ نہیں کیا کوئی ریفرنس تھا, مجھے خبر یاد نہیں آ رہی, جس میں کہا گیا تھا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑے پریشر میں ہے. تو میں نے اسی وقت بات کی تھی کہ جناب مجھے تو فی الحال کسی قسم کا کوئی رفٹ جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہا, اور مجھے تو سب کچھ فی الحال ٹھیک ہی لگ رہا ہے, مجھے تو کوئی پرابلمٹک سچویشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے. اب ناؤ یہ کہانی جو ہے نا اب جا رہی ہے اڈیالہ کی طرف, یہ سڑک جو ہے نا اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ اڈیالہ کی طرف میرے خیال میں جا رہی ہے.
انہوں نے کہا اس حوالے سے انہوں نے اسٹیج پر قرآن پاک کی آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیات کا متن اور ترجمہ سنایا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا، مگر خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کر قبول کر لیا، گویا معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ اب معافی کون نہیں مانگ رہا اور کس کو شیطان سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ میرے خیال میں آپ خود ہی اس کو ڈیکوڈ کر لیں۔ میں کہوں گا تو کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے، میری جو عقل ہے وہ تو مجھے یہی بتا رہی ہے کہ جناب اس کا اشارہ بھی اڈیالہ کی طرف ہی ہے کہ جو معافی نہیں مانگتا وہ شیطان اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، تو اور جو معافی مانگ لیتا ہے معاملات اسی کے لیے جو ہے ریزالو ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آج سے مجھے نہیں یاد اب ایگزیکٹ ٹائم، شاید 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے کہ DGISPR کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی تھی اس کے اندر سب سے پہلے بات کی گئی تھی کہ معافی مانگنی پڑے گی، تو معافی جب تک نہیں مانگی جائے گی معاملات جو ہیں وہ اسی طرف رہیں گے۔ اب میں نے جو اس چیز کو انالائز کیا ہے، معافی میرے خیال میں ضروری تو نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے معافی مانگنی ہے تو وہ جنرل عاصم منیر سے معافی مانگے، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے معافی مانگے یا فوج سے معافی مانگے، وہ خدا سے معافی مانگ لے۔ وہ میرے خیال میں اس طرح بھی بات کو کر سکتے ہیں، میرے ویسے ایک ذہن میں ایک تھاٹ پروسیس ہے کہ وہ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی 9 مئی کو جن افراد نے، بڑا آسان طریقہ ہے، 9 مئی کو جن افراد نے دہشت پھیلائی، جن افراد نے توڑ پھوڑ کی، جن افراد نے جو ہے وہ انتہا پسندی دکھائی، شر پسندی پھیلائی، میں اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں جو ہے ان کے لیے معافی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اس طرح کر لیں، بڑا آسان طریقہ ہے نا، یہ ان کے بہاف کے اوپر معافی مانگ لیں اگر خود نہیں معافی مانگنی تو۔ اب لیکن بندہ کہہ تو سکتا ہے نا کہ بھائی جان انہوں نے معافی مانگی اور ان لوگوں کے لیے معافی مانگی، تو اس کے لیے تو کوئی ہم تو عام طور پہ جو ہے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں نا، ہم ان کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو ہم اکثر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما، تو ہم بیسکلی اللہ تعالیٰ سے اس شخص کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما۔ تو میرے خیال میں اس کا مڈل وے یہ بھی مل سکتا ہے، اگر کوئی پولیٹیکل ایگو کا چکر ہے یا کوئی اور بات ہے تو بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب جن افراد نے اس دن سارا کچھ کیا ان کے لیے معافی کے ہم طلبگار ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے، ان کو راہ راست کے اوپر لے کر آئے، معاملات ریزالو ہوں۔ اسی طرح بھائی میں تو فرینکلی اسپیکنگ میری تو صرف یہی خواہش ہے کہ معاملات ریزالو ہونے چاہیے۔ یہ ملک صرف تبھی ترقی کرے گا جب اس ملک کے اندر تمام یہ پولرائزیشن ختم ہوگی، سب مل جل کے اس ملک کو آگے لے کے چلیں گے۔ آگے لکھتے ہیں کہ معاشی بحران کے حل کے حوالے سے ان کے پاس پورا روڈ میپ تھا جس میں 5 اور 10 سال کے اندر پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی تھی، یعنی کہ اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی کوئی 5 یا 10 سالہ پلان موجود ہے۔ اب اس سے پہلے عمران خان صاحب کے دور میں بھی نا بات 10 سال کی ہوتی تھی، تو یہاں سے بھی اس کالم سے کم از کم میں ایک یہ مطلب آئیڈیا نکال رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی ایک 5 سے 10 سال کا پلان ہے کہ یہ سسٹم جو ہے نا اس کو اسی طرح ہی چلنا ہے، اور اس سسٹم نے جو ہے وہ معاشی طور پہ چیزوں کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے۔ انہوں نے حساب کتاب لگا کر بتایا کہ اگلے سال سے ریکوڈک سے ہر سال $2 ارب کا خالص منافع ہوگا اور جو ہر سال بڑھتا جائے گا۔ اب ریکوڈک جو ہے وہ کون سا پروجیکٹ ہے، اس کے اندر سونے، تانبے اور اس قسم